بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار اطراف سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور کچھ مسائل کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں کسی محفل میں جاتے ہوئے گھبراتا ہوں، میں سوشل تقریبات میں شرکت سے گریز کرتا ہوں، میں اپنی زندگی میں دوست نہیں بنا سکا، اور اگر کوئی میرے قریب آیا، کوئی میرا دوست بن بھی گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شاید میں ان کی دوستی کو مینٹین نہیں کر سکا۔ مجھے ہر وقت ایک انجانا سا خوف رہتا ہے، مجھے مختلف قسم کے اندیشے گھیرے رکھتے ہیں، میں آنے والے وقت سے خوفزدہ ہوں، میں تنہائی کو پسند کرتا ہوں، لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتا ہوں۔ یہ اور اس طرح کے ملے جلے سوالات اور مسائل تھے جو مجھ سے پوچھے گئے۔ یہ اس قسم کے مسائل ہیں جنہیں ہم نفسیاتی مسائل کہہ سکتے ہیں۔ ایک صاحب تو باقاعدہ گریڈ 19 کے آفیسر ہیں جنہوں نے اسی قسم کے مسائل بیان کیے۔ بظاہر وہ کتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ ان کے دل کی یا ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے فیئر، اینگزائٹی ہر وقت ستاتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قسم کے مسائل کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایک طرح کا احساس کمتری ہوتا ہے، جسے ہم انفیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس احساس کمتری کے کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت شروع کے 7-8 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ماحول سے جو سیکھتا ہے، اسے جو ملتا ہے، اس کے والدین کا رویہ، اس کے والدین نے اسے کتنی توجہ دی، کتنا وقت دیا، صرف بچوں کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی بلکہ ان کو وقت بھی دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کو کتنا اپریشیٹ کیا، کیا انہیں مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا؟ تو یہ شروع کے جو 6-7 سال ہیں، اگر بچے کو محبت نہیں ملتی، اگر بچے کی خامیاں مسلسل نکالی جاتی ہیں اور مسلسل اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ میں فلاں فلاں خرابی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، تو جب مسلسل اسے تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، وہ مسلسل جب ایک ہی بات بار بار سنتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ بلیو کر لیتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی اس میں یہ خرابیاں موجود ہیں اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب سچ ہے۔ یہی وہ نفسیاتی مسئلہ ہے جسے ہم احساس کمتری کہتے ہیں۔ احساس کمتری کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کمتر نہیں ہوتا، لیکن وہ کمتری کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کمتر نہیں ہوتا، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کمتر ہے۔ اور یہ شروع کے جو چند سال ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کسی جگہ سوتیلی ماں کا حوالہ بھی آ جاتا ہے، کسی جگہ والدین کے شعور کا نہ ہونا، ایون والدین بے خبر ہوتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت سے، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے کیسز میں جب آپ بچوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں
تو پھر ساری زندگی یہ چیزیں، ساری زندگی یہ ناکامیاں، ساری زندگی اس قسم کے احساسات، تصورات، فیئر، اینگزائٹی ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اپنی عادتیں تبدیل کرنا ممکن ہے، لیکن صرف 5-6% اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ کے اندر ول ہو، جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں۔ تو اس طرح کے مسائل ہم سے پوچھے گئے، اور احساس کمتری کا بھی بیچ میں ذکر ہوا کہ یہ کمتری کا احساس کتنا نقصان دہ ہے، اور انسان زندگی میں بڑے اچھے عہدے پہ، بڑی اچھی پوسٹ پہ ہوتے ہوئے اس قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ احساس کمتری ہے کیا، یہ جسے نفسیات کی زبان میں انفیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں، یہ انفیریئر ہونا کیا ہے؟ انفیریٹی کمپلیکس یا احساس کمتری، آپ تنہائی کو پسند کرتے ہیں جب آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ، آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کی خامیاں آپ کو بتانا شروع نہ کر دیں، کہیں آپ میں نقص نکالنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور اس قسم کے جو مسائل کا شکار لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے نقص نکالیں، وہ دوسروں کی خرابیاں نکالیں، اور وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر دوسرے لوگ ان کی خامیاں نکالیں گے، دوسرے لوگ ان کی خامیاں نکالیں گے، اور اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ احساس کمتری کا شکار لوگ یہ فیڈ بیک بھی نہیں مانتے۔ اگر ان کے کاموں پہ فیڈ بیک دیا جائے، اگر وہ پازیٹیو ہو، اگر مثبت ہو، تو پھر بھی یہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس شخص میں بھی اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد شامل ہے، اور اگر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اگر پازیٹیو کرٹیسزم، اگر مثبت تنقید بھی کی جائے، تو یہ اس کے خلاف بھی ڈٹ جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کم تر ہوں، جبکہ یہ کم تر نہیں ہوتے۔ ایک اور مسئلہ ان کے ساتھ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ محفل میں بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ضرور کوئی خامی ہے، اس میں ضرور کوئی فالٹ ہے، اس لیے یہ اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو اسی طرح پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں یہ اپنے کام تاخیر سے کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شاید نہ کر سکیں، یا یہ کام کرتے ہوئے انہیں ایک مرتبہ پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ وہ سمپٹمز ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو احساس کمتری کا شکار لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر احساس کمتری کے شکار لوگوں کا ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ بچپن میں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، بچپن میں یہ اس کمی کا شکار رہتے ہیں، تو ان کے لاشعور میں یہ چیز رہتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوشامد کی جائے۔ اور خوشامد میں جو سب سے نازک مرحلہ آتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر خوشامد کے اور بغیر تعریف کے کوئی کام کر نہیں سکتے. کام کو جان بوجھ کر ڈیلے کرنا یا تاخیر سے کام کرنا یا پھر اپنی تعریف کروانا، خوشامد کروانا، یہ اس بات کے خواہش مند رہتے ہیں کہ ان کی خوشامد بھی کی جائے. یہ شروع کے یا ارلی دنوں کے جو مسائل ہیں جو انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. پھر احساس کمتری کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے یہی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر کوئی بات کی تو وہ کسی جگہ غلطی کا شکار نہ ہو جائیں، وہ کسی جگہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ کر دیں. تو یہ خوف جو ہے وہ ان سے آئی ہوئی بات بھی بلا دیتا ہے. اور مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ان کے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے. کسی دانشور نے کہا تھا، "No one can make you feel inferior without your permission." آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کو کمتری کا احساس نہیں دلا سکتا. تو اس قسم کا کوٹ جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے کہ وہ مسئلہ احساس کمتری کا شکار بندہ جو ہے اس میں ہوتا ہے. لوگوں میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. اگر وہ اندر سے مضبوط ہو، اگر وہ اپنے خوف پہ، اگر وہ اپنی اینگزائٹی پہ، اگر وہ اپنی ہچکچاہٹ پہ ایک مرتبہ قابو پا لے، تو کوئی بھی اس کی پرمیشن کے بغیر اسے ڈیگریڈ نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس کو ڈسکریج کر کے خوفزدہ نہیں کر سکتا. اب انفیریٹی کمپلیکس یا احساس کمتری، اس سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے؟ اس سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے؟ وہ کیا ٹپس ہیں، وہ کیا گر ہیں جو اختیار کیے جائیں اور اس مصیبت سے اپنی جان چھڑائی جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ پیدا کی جائے، اچھی باتیں سوچی جائیں اور دوسروں میں خوبیاں دیکھی جائیں. دوسروں میں خامیاں تلاش نہ کریں، دوسروں سے محبت کریں، دوسروں سے پیار کریں. جس وقت یہ دوسروں میں اچھی باتیں دیکھیں گے، جب ان کی پازیٹیو اپروچ بڑھے گی، جب ان کی سوچ مثبت ہوگی، تو ان کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ دونوں بہتر ہو جائیں گی. اور یقیناً اس سے مثبت سوچ سے آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی دماغی صحت، آپ کی ذہنی انٹلیکچول جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور مثبت سوچ اپنانے کے دو بڑے سمپل سے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. آپ اچھی کتابیں پڑھیں، آپ ایسی کتابیں پڑھیں جن میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے واقعات، کس طرح لوگوں نے اپنے مسائل پہ قابو پایا، یا جن کتابوں کو پڑھ کے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مثبت سوچ رکھنے کے کتنے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سپیچز ہیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، طرح طرح کے موٹیویشنل سپیکرز موجود ہیں. آپ ان کی سپیچز سنیں، آپ وہ اسپیچ سنیں جس میں آپ کے مسائل ڈسکس کیے گئے ہوں. اگر آپ احساس کمتری کا شکار ہیں تو آپ ایسی سپیچز سنیں جن میں ایسے ٹپس بیان کیے گئے ہوں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ مثبت سوچ اپنا سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب صورتحال ہے کہ احساس کمتری کا شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا
کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں. وہ کمتر نہیں ہیں لیکن انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ وہ کمتر ہیں. یہ جو کچھ سمٹمز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اگر یہ سمٹمز موجود ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو بڑی بالغ نظری کے ساتھ، ہم ان کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے، انہیں ہم قبول کرتے ہوئے ان کا تدارک تلاش کریں. جس طرح ہم نے پازیٹیو سوچ کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کے شکار لوگوں کو ان لوگوں کی صحبت سے بھی گریز کرنا چاہیے جو منفی خیالات کے مالک ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، وہ اس کو خوب اچھالتے ہیں. ان کی نظر آپ کی خوبیوں پہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دیکھنے کا زاویہ جو ہے، ان کی جو دیکھنے والی اینک ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ان کو شخصیت میں سے خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کی صحبت، تو احساس کمتری کا شکار جو لوگ ہیں ان کے لیے تو زہر قاتل ہے. انہیں چاہیے کہ یہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو پازیٹیو تھنکر ہوں، جو اچھی اچھی باتیں کریں، جن کی سوچ مثبت ہو، جو ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کی خوبیوں پہ بات کریں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک طرح کا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی زیادہ خامیاں نہیں ہیں. پھر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کائنات میں کون ایسا شخص ہوگا جس میں 100% خوبیاں ہوں گی، جس میں خامیاں نہیں ہوں گی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ دونوں خوبیاں اور خامیاں یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہتی ہیں، اور انسان یہ سوچے کہ جس طرح میرے اندر کچھ خامیاں ہیں تو اور لوگوں کے اندر بھی خامیاں ہیں، اور خامی کا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر میرے اندر 10 خامیاں ہیں تو میرے اندر 100 خوبیاں بھی ہوں گی. اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہیں ان کو شمار کریں، وہ اپنی بلیسنگز کو شمار کریں. وہ یہ خیال کریں کہ اللہ پاک نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. شروع میں جو میں نے ایک حوالہ دیا گریڈ 19 کے ایک آفیسر کا، تو اگر وہ صرف ان چیزوں پہ بھی مرکوز کر لیں کہ میں گریڈ 19 میں ایک سینئر آفیسر ہوں، جو کچھ میری شخصیت کا حصہ بن چکا ہے وہ تو بن چکا، لیکن اپنی عادات کو تبدیل کرنا ممکن ہے. میں اپنے آپ کو ذاتی طور پہ خود موٹیویٹ کر سکتا ہوں. اپنی بلیسنگز کو شمار کر کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، میرے پاس ایک اچھا عہدہ ہے، میں بہت ساری چیزیں رکھتا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں ہیں. تو یقیناً اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے جو بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ میں یہ مسائل ہیں، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو تسلیم کر لیں. آپ اپنے اوپر غیر جانبدارانہ نظر ڈالیں. آپ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ایک ایسے ترازو میں تولیں اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑے انصاف کے ساتھ آپ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ میرے اندر فلاں خرابی موجود ہے لیکن میں اسے دور بھی کر سکتا ہوں. دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اگر یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اگر یہ آپ کی نفسیاتی بیماری آپ کو ڈسٹرب رکھتی ہے، آپ اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس نفسیاتی بیماری کا علاج موجود ہے. آپ اپنی ہمت سے، آپ اپنی ول پاور سے، آپ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ان ساری چیزوں کو، ان ساری خامیوں کو ریموو کر سکتے ہیں. ایکچولی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اٹس مکسچر آف
मेंटल एब्यूज़, फिज़िकल एब्यूज़ और इमोशनल एब्यूज़ होता है। इन्हें जिस्मानी तौर पे देखें, कॉर्पोरल पनिशमेंट आजकल पाबंदी है, कहते हैं बच्चों को आप बॉडी टच नहीं करनी, आपने बच्चों को आपने सज़ा नहीं देनी, तो ये आपका फ़िज़िकल एब्यूज़ है। इसी तरह मेंटल एब्यूज़ है, आपका इमोशनल एब्यूज़ है। तो ये तीनों एब्यूज़ जो हैं ये इनकी शख्सियत को मस्ख़ करने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन जब इस किस्म के मसाइल का शिकार लोग अपनी ख़ामियों को, अपनी गलतियों को या अपने मसाइल को समझ लेते हैं, उनका इदराक कर लेते हैं और फिर उसके बाद मुखलिसाना कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपनी इन खराबियों को दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।